آج ہم عمران خان کی زندگی کا ایک آپ کہہ سکتی ہیں گہرا جائزہ لے رہے ہیں۔ ان کے کرکٹ کے میدان سے لے کر پاکستان کی وزیر اعظم بننے اور پھر اقتدار سے علیحدگی تک کا جو سفر ہے۔ ہمارے پاس کچھ ذرائع ہیں، خاص طور پر عمران خان کپتان سے وزیر اعظم تک کا سفر نامی کتاب سے، اور مقصد یہی ہے کہ ان کی زندگی کے اہم موڑ اور تبدیلیوں کو سمجھا جائے۔ جی، ان ذرائع میں کافی تفصیل ہے۔ ان کی ابتدائی زندگی، تعلیم، پھر کرکٹ کی دنیا میں جو عروج حاصل کیا، فلاحی کام۔ سیاست میں آنا، وزارت عظمیٰ اور پھر جو مشکلات آئیں، یہ واقعی ایک ڈرامائی کہانی لگتی ہے۔ بالکل۔ تو شروع کرتے ہیں ان کی ابتدائی زندگی اور کرکٹ سے۔ جی لاہور میں پیدا ہوئے، تعلیم ایچیسن رائل گرامر اسکول، پھر آکسفورڈ۔ جی، اور کرکٹ میں تو خیر 18 سال کی عمر میں ہی قومی ٹیم میں آ گئے تھے، لیکن اصل تبدیلی تب آئی جب وہ 1981 میں کپتان بنے۔ اور ان کی قیادت میں ٹیم نے کمال ہی کر دیا، 1992 کا ورلڈ کپ جیتنا۔ جی، وہ تو ایک یادگار لمحہ تھا، پاکستان کے لیے پہلی ورلڈ کپ ٹرافی، اور اس میں ان کی اپنی کارکردگی۔ فائنل میں وہ 38 رنز، جاوید میانداد کے ساتھ وہ شراکت۔ بالکل، وہ بہت فیصلہ کن تھی، اور ریٹائرمنٹ کے وقت ان کے اعداد و شمار بھی شاندار تھے، ایک بہترین آل راؤنڈر۔ یقیناً، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ ورلڈ کپ کی جیت نے انہیں وہ عوامی مقبولیت دی جس نے آپ کہہ سکتے ہیں بعد کے سفر کی بنیاد رکھی۔ ہاں، اور یہ دلچسپ ہے کہ کرکٹ چھوڑتے ہی وہ فوراً فلاحی کاموں میں لگ گئے۔ شوکت خانم کینسر ہسپتال۔ جی، اپنی والدہ کے نام پر۔ یہ ایک بہت بڑا قدم تھا، ذاتی دولت بھی لگائی اور دنیا بھر سے فنڈز اکٹھے کیے۔ اور یہ صرف ایک ہسپتال نہیں تھا، یہ ایک امید کی علامت بنا، خاص طور پر غریبوں کے لیے مفت علاج کی سہولت۔ بالکل، اور پھر میاوالی میں نمل کالج کا قیام، یہ بھی ان کی قوم سازی کی کوششوں کو ظاہر کرتا ہے۔ جی، تو کرکٹ ہیرو سے فلاحی رہنما تک کا سفر، اور پھر آیا سیاست کا میدان۔ 1996 پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی، صرف ایک سیٹ جیتی۔ لیکن وہ ڈٹے رہے، مشرف دور میں ایک بڑے ناقد کے طور پر سامنے آئے۔ جی، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ ابتدائی ناکامیوں کے بعد ان کا بیانیہ زیادہ کرپشن مخالف اور اسٹیٹس کو مخالف ہوتا گیا۔ اور پھر 2010 کی دہائی میں ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا، خاص طور پر نوجوانوں میں۔ بالکل، 2013 میں خیبر پختونخوا میں حکومت بنانا ایک اہم سنگ میل تھا۔ پھر 2017 میں نواز شریف کی نااہلی۔ اس نے بھی ایک سیاسی خلا پیدا کیا، آپ کہہ رہے ہیں؟ جی، تجزیہ کار یہی کہتے ہیں، اور عمران خان نے خود کو ایک متبادل، ایک نجات دہندہ کے طور پر پیش کیا۔ اور جولائی 2018 کے انتخابات میں پی ٹی آئی سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری۔ جی، لیکن یہیں پر وہ تنازع بھی شروع ہوتا ہے۔ مخالفین نے دھاندلی اور فوج کی مبینہ حمایت کے الزامات لگائے، جن کی خان صاحب نے تردید کی۔ بالکل۔ بہرحال 18 اگست 2018 کو انہوں نے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا، اور انہیں ایک بہت مشکل معاشی صورتحال ورثے میں ملی۔ ان کے ایجنڈے میں اسلامی فلاحی ریاست کا تصور بہت نمایاں تھا۔ اس کا مطلب کیا تھا عملی طور پر؟ دیکھیں، ذرائع کے مطابق اس کا مطلب تھا کمزور طبقوں کا خیال رکھنا۔ ریاست مدینہ کے اصولوں کی بات وہ کرتے تھے، اسی لیے احساس پروگرام شروع کیا گیا۔ اچھا، جس میں وظائف، صحت کارڈز اور غریبوں کی مدد شامل تھی؟ جی ہاں، اور 10 بلین ٹری سونامی جیسا ماحولیاتی منصوبہ بھی۔ خارجہ پالیسی میں بھی ایک زیادہ خود مختارانہ انداز اپنانے کی کوشش نظر آئی۔ لیکن ان کے دور حکومت پر تنقید بھی ہوئی، میڈیا پر پابندیوں کے الزامات، اختلاف رائے دبانے کی باتیں۔ جی بالکل، یہ تضادات ذرائع میں واضح ہیں۔ ایک طرف عوامی مقبولیت، دوسری طرف گورننس کے مسائل، مہنگائی اور سیاسی دباؤ کے الزامات۔ فوج کے ساتھ تعلقات کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ شروع میں قریبی تھے؟ جی، ابتدائی طور پر قریبی تعلقات کا تاثر تھا، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ بعد میں ان میں تناؤ پیدا ہوا۔ اور پھر آیا 10 اپریل 2022، تحریک عدم اعتماد۔ جی، وہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بنے جنہیں پارلیمنٹ نے اس طرح ہٹایا۔ انہوں نے اسے غیر ملکی سازش قرار دیا، جس الزام کو فوج نے مسترد کیا۔ بالکل، اور اقتدار سے ہٹنے کے بعد بھی ان کی مشکلات ختم نہیں ہوئیں۔ نومبر 2022 میں وہ قاتلانہ حملہ۔ جی، وزیر آباد میں، اور پھر مئی 2023 میں گرفتاری، جس کے بعد ملک بھر میں مظاہرے ہوئے۔ ہاں، اور 2024 تک تو وہ اور ان کی جماعت شدید قانونی دباؤ میں رہے، کئی مقدمات، اور وہ قید میں رہے۔ تو یہ ایک غیر معمولی سفر ہے، کرکٹ کا ہیرو، فلاحی رہنما،
مقبول سیاستدان، وزیر اعظم اور پھر ایک مشکلات میں گھرا اپوزیشن لیڈر۔ ان کی میراث، جیسا آپ نے کہا، واقعی پیچیدہ ہے۔ حامیوں کے لیے وہ ایک عظیم لیڈر ہیں، کرکٹ، شوکت خانم، غریبوں کی آواز، اور ناقدین عدم برداشت اور مبینہ طور پر اداروں کو کمزور کرنے کی بات کرتے ہیں۔ جی، لیکن اس سے انکار نہیں کہ ان کا پاکستان کی تاریخ پر گہرا اثر ہے۔ تو یہ ذرائع ہمیں دکھاتے ہیں کہ عمران خان کی کہانی کھیل، خدمت، سیاست اور تنازعات کا ایک مرکب ہے۔ ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ کہانی زیادہ تر ایک فرد کی کرشماتی شخصیت کی ہے، یا یہ ان اداروں کی کمزوریوں کی عکاسی کرتی ہے جن میں وہ کام کر رہے تھے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ شاید اس کا جواب ہمیں آنے والے وقت میں تاریخ میں ملے گا۔ یہ کہانی ابھی یوں سمجھیں لکھی جا رہی ہے۔